بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سابقہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویڈیو سنیں اور پھر اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ یہ بڑا اہم ویڈیو ہے۔ خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو، وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے۔ حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو، کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا۔ تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ اس کے اوپر تو ریسرچ کریں، بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھی ہمارے نبی کی، کیا صفتیں تھی کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا۔ خالد بن ولید یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے جنرل گزرے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ ریسرچ کریں کہ آخر ان میں کیا صفتیں تھیں، خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر کیا چیز پیدا کی تھی جس کی وجہ سے وہ دنیا کے عظیم لیڈر بن گئے۔ جو بھی ان کا ساتھی بنتا تھا وہ لیڈر بن جاتا تھا۔ ریسرچ کریں۔ عمران خان صاحب، میں نے ریسرچ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کیا تھا اور کمپرومائز نہیں تھا۔ 13 سال مکہ کے اندر جو دعوت دی جاتی تھی وہ اسی نقطے کے اوپر تھی کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ دنیا والوں سمجھو اس بات کو کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، صرف اس کے سامنے جھکنا ہے، صرف اس کو پکارنا ہے مدد کے لیے، صرف اس کی خوشنودی ہے، صرف اس کی فرما برداری کرنی ہے، غلامی کرنی ہے، اور بغیر واسطے وسیلے کے اس کو پکارنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، رب ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے اکٹھا کیا تھا۔ یہ ریسرچ ہے، آپ بھی ریسرچ کر لیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے خود ریسرچ نہیں کی ہے، کیونکہ اگر آپ خود ریسرچ کرتے تو آپ کبھی مزار کے سامنے جا کے سجدہ نہ کرتے۔ خالد بن ولید نے کبھی کسی مزار کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ ابو عبیدہ بن جرح نے کبھی کسی مزار کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے، خود نبی علیہ السلام نے، کسی نے بھی، علی رضی اللہ تعالیٰ تو مزاروں کو اور قبروں، اونچی قبروں کو توڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ میں تمہیں اس مشن پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو ان کے شاگرد نے کہا کہ جلدی بھیجیے، وہ کون سا زبردست مشن ہے کہ جس پر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا اور آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ علی جاؤ اور اسلامی مملکت کے اندر جس قبر نے سر اٹھایا اس کا نیچے کرو، اور جو کوئی بت نظر آئے اس کو توڑ دو، اور جو تصویر نظر آئے اس کو پھاڑ دو۔ یہ وہ چیز تھی جس نے دنیا کا لیڈر ان کو بنایا تھا، امام ان کو بنایا تھا۔ مگر افسوس، بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کو خود لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا ہے۔ آپ اس پر زور ضرور دیتے ہیں، بس آنکھیں بند کر کے زور دیتے ہیں اس کے اوپر، اور اگر کوئی سمجھائے بھی، تھوڑا سا احساس بھی دلائے، جس طرح کسی اینکر نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا، تو آپ نے آگے سے کیا جواب دیا تھا کہ نہیں، یہ وہ شرک نہیں ہے، مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ وہ محبت، وہ فرید الدین گنج شکر کو میں نے پڑھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو محبت اور عقیدت کی وجہ سے وہ خود جا کے آپ کا سر چوکھٹ کے اوپر جا کے گر گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محبت کے اندر سجدہ کرنا ہی شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ باقی آپ نہ مانیں، کبھی دنیا میں کسی مشرک نے نہیں مانا ہے، آپ نہیں مانیں گے تو کیا شرک نہیں رہے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرید الدین گنج شکر کو نہیں پڑھا ہے، صحیح نہیں پڑھا ہے، اور دوسرے صوفیوں کو بھی نہیں پڑھا ہے۔ اگر پڑھا ہے تو عقیدت کے ساتھ پڑھا ہے۔ ان صوفیوں کی کوئی ایسا صوفی نہیں گزرا ہے جس کے یہ عقیدے نہ ہوں۔ مزاروں کے سامنے جھکنا، واسطے وسیلے کا شرک، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنا، یہ سارے شرک ان صوفیوں کے اندر رہے ہیں۔ باقی دوسری صحیح چیزیں بھی رہی ہیں، کچھ وہ بھی بیان کرتے رہے، لیکن شرک بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کے اندر یہ شرک ہے، ہمارے دوسرے بھی جتنے ہیں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف ہوں، فضل الرحمان ہوں، سب کے عقیدے شرک ہیں۔ اور آپ جس کو دعا کے لیے لائے ہیں سیمپل کے طور پر، یہ تو شرک کی چوٹیوں کے اوپر ہے یہ طارق جمیل۔ تو شرک اللہ کو گالی دینے کے بعد آپ اللہ سے دعائیں کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آپ اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اس کے بعد اسی تقریر کے اندر اسی سٹیج کے اوپر یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں اور آپ کے ماتھے پر بل تک نہیں پڑتا ہے، تو آپ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، ریسرچ کریں، آپ ریسرچ کریں اور اپنی توانائی کو لگائیں، اس ایمان کی خاطر لگائیں۔ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، اگر اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی، پتہ ہے کہاں جائیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جائیں گے۔ آپ سے پہلے بھی چلے گئے، وہ بھی بڑے خیر خواہ تھے، پاکستان کے بھی خیر خواہ تھے، پاکستان بنانے میں بھی بڑے کردار تھے، لیکن اللہ کے غدار تھے۔ یاد رکھیے، پاکستان سے بھی پہلے ہے اللہ، ایمان سب سے پہلے ہے، پہلے ایمان ہے، پھر پاکستان ہے، پھر قوم ہے، پھر پوری دنیا ہے۔ اگر آپ بھی جنت میں نہیں جا سکے، آپ کے ایمان کے اندر شرک ہو، تو بتاؤ آپ کی انسانیت کے ساتھ خیر خواہی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، بڑے اخبار کے اندر ایک بڑا پوسٹر آیا تھا عبدالستار ایدھی صاحب کا، میں اس وقت کراچی میں ہوتا تھا، ان کا بڑا پوسٹر تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں جنت نہیں جانا چاہتا ہوں، میں تو جہنم جانا چاہتا ہوں، کیونکہ جہنم کے اندر بڑے زخمی ہوں گے، بڑے دکھی انسانیت ہوگی، مرم پٹیاں میں وہاں ان کی جا کے کیا کروں گا۔ تو آپ غور کیجئے، بظاہر تو لوگوں نے کہا ہوگا وہ کتنا جذبے والا ہے، یہ تو جہنم جانا چاہتا ہے، وہاں مرم پٹیاں کرے گا، کتنا انسانیت کا خیر خواہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ کوئی جنت کا مذاق ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی جہنم کا مذاق ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کو اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ جو دنیا کی انسانیت کی مرم پٹیاں کر رہا ہوں، یہ جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی دنیا میں کسی عہدے کا لالچی نہیں ہوں، میں تو جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں تو جہنم سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس طرح کی بات ان کو کہنی چاہیے تھی، لیکن جو دین کا مذاق اڑاتے رہے، قرآن کا مذاق اڑاتے رہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے رہے، ان کے مرنے کے اوپر 21 توپوں کی اسلامی دی ہے، 21 توپیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان توپوں سے متاثر نہیں ہوتا، یاد رکھنا، نہ لمبے اور بڑے جنازوں سے متاثر ہوتا ہے، نہ آپ کے بڑے مجموعوں سے وہ متاثر ہوتا ہے، نہ بڑے بڑے میڈل لگانے سے متاثر ہوتا ہے کہ بڑے میڈل لگائے حضرت صاحب نے، بڑے کارنامہ کیا جی، کوئی کارنامہ نہیں، بس میڈلوں پر میڈل بڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں سب بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، اپنے فوجی بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، میں خود فوجی ہوں، فوجی افسر ہوں، 7 پنجاب گریجویٹ، 23232 میرا پی اے نمبر ہے۔ 4 سال میں نے ٹریننگ کی ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، جونیئر کیڈٹ بٹالین میں گیا تھا، JC 9، اور پھر اس کے بعد 70th PMA لانگ کورس۔ اور اسی بنیاد کے اوپر جب یہی بات میں نے اپنی یونٹ 7 پنجاب گریجویٹ میں کہی تھی، ان کو بھی یہی، وہ بھی علی مدد کا نعرہ لگاتے تھے، میں نے کہا نا، یہ نعرہ نہ لگاؤ، شرک ہے، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار ہے۔ تو کرنل نجم الحسن ملک مخصوص فرقے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، انہوں نے کیس بنوا کے مجھے فوج سے نکلوا دیا۔ بہرحال یہ آنی جانی چیزیں ہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری قوم کی رگوں کے اندر شرک ہے، یہ مسئلہ ہے اصل۔ یہ چیز جب تک نہیں آئے گی، جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا، یہ ریسرچ ہے، میری ریسرچ ہے، یہ گزشتہ 37 سال سے میری یہ ریسرچ ہے، اور میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ قوم جو ہے شرک اس کی رگوں کے اندر آ گیا ہے، اور یہ اپنی آزادی کھو بیٹھی ہے۔ اب ویسے بھی غلام، اس غلامی کو تو آپ مان رہے ہیں کہ یہ امریکیوں کے غلام بن گئے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑی غلامی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے موقع کے اوپر لگایا تھا نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ان کا لا الہ الا اللہ کا اسی طرح کا مطلب تھا جس طرح ابھی آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کرتے ہیں، کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، مزاروں پر سجدے بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، ادھر اپنا یا علی مدد بھی باندھے پٹا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پھر یہ جمہوریت کے سارے مشرکانہ نظام کے اندر بڑھ کر اس کی بقا کے لیے محنت کرے گا۔ تو آپ جمہوریت کے راستے کے مجاہد ہیں، آپ یہ فرقہ بندی اور یہ قومیت کے راستے کے مجاہد ہیں، آپ اللہ کے راستے کے مجاہد نہیں۔ یاد رکھیے، یہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ امر بالمعروف، امر بالمعروف، آپ پہلے جلسے کے اندر امر بالمعروف کا پہلا لفظ بولتے ہیں نا کہ لوگوں یا علی مدد کہنا شرک ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکو، بازار کے سامنے نہ جھکو، مورتی کے سامنے نہ جھکو، امریکہ کے سامنے بھی نہ جھکو، چائنا کے سامنے نہ جھکو، اور کسی کو رکوع اور سجدہ نہ کرو، اور اس طرح کا ایمان عقیدے کی باتیں اگر آپ کرتے ہیں، عمل بالمعروف یہ کرتے نا، تعویذ گنڈا نہ پہنو شرک ہے، ذرا کہتے نا، واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو نہ پکارو، اس طرح نہ پکارو کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، شرک ہے، کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے۔ ذرا ایک بات کہتے نا، کرسیاں اٹھا کے لوگ آپ کو مانتے، سٹیج کے اوپر سب سے پہلے جو حملہ ہوتا وہ محمود قریشی آپ کے اوپر حملہ کرتے، اور جتنے بھی یہ شرک کے رسیہ لوگ ہیں، یہ گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنی عبادت کروا رہے ہیں لوگوں سے، تو ان کو ساتھ لے کے آپ مدینہ ریاست بنا دیں گے؟ تو اللہ کے بندے، اگر یہ آپ کا فہم ہے، یہ آپ کی ریسرچ ہے، تو یاد رکھنا
آپ کی دنیا بھی برباد ہے اور آپ کی آخرت بھی برباد ہے۔ اور اگر سمجھ آ جائے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یہ قرآن کے پہلے صفحے کی بات ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی ایک مسئلے کو بیان کیا ہے، اور یہ قرآن کی بات اور صحیح حدیث کی بات اگر مان لی جائے تو پاکستان میں نہ دیوبندیت رہے گی، نہ بریلویت رہے گی، نہ شیعت رہے گی، نہ قادیانیت رہے گی، اور نہ کوئی یہ جمہوریت رہے گی، نہ پارلیمانی جمہوریت، نہ صدارتی جمہوریت۔ پھر اسلام کا نظام آئے گا، اور اسلام کا نظام دعوت سے آتا ہے، توحید سے آتا ہے، کفر بالطاغوت سے آتا ہے۔ آپ طاغوتوں سے دعائیں کراتے ہیں، یہ جو اس امت کے احبار و رہبان ہیں جنہوں نے شرک اور کفر کے انجیکشن دیے، اس قوم کو مشرک بنا دیا، ان سے دعائیں کرواتے ہیں صرف اپنی پاپولرٹی کے لیے، کیونکہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں زیادہ، لوگ ان کو سنتے ہیں ذرا زیادہ، لوگ چونکہ شرک ہے، دین نہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے ان کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، خیر خواہ ہوں، بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب کے لیے آنکھیں کھلنی چاہیے، ہمارے جتنے سیاسی لوگ ہیں وہ بھی، مذہبی لوگ ہیں وہ بھی، اور خاص کر ہمارے فوجی بھائی ہیں، خاص کر ہمارے آرمی چیف ہیں، چیف جسٹس پاکستان، جو بھی سن رہے ہیں میری یہ بات، یہ میں آپ کا خیر خواہ بھائی ہوں، سچا خیر خواہ ہوں، یقین کیجیے، ایمان عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کروں۔